پاشی صاحب وہاں ہیں, چودھری ممتاز صاحب ہیں سابقہ MPA, حاجی ناصر چیمہ صاحب جو کہ سابقہ ٹکٹ ہولڈر رہ چکے ہیں, ضیاء اللہ کھارا صاحب ہے, رضا صاحب. سر ان کی سیاست کیا کھڈے لائنیں نہیں لگا دی چیئرمین صاحب نے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہوتا. پارٹی کو آپ نے انٹرویو جو دیا ہے وہ بھی آپ نے 42 کے حوالے سے دیا تھا, نہ کہ 43 کے حوالے سے. اب چونکہ خان صاحب نے آپ کو 43 میں لے گئے, انہوں نے ٹکٹ اوارڈ کر دیا, ان کا اختیار تھا, انہوں نے کر دیا, لیکن وہاں کے جو ورکر تھے جو محنت کر رہے تھے ان کی محنت کیا رائے گاہ چلی گئی, یا کیا ان کا جو حق تھا وہ مجروح نہیں ہوا؟ دونوں حلقوں سے اپلائی کیا ہوا تھا, 42 اور 43 سے, لیکن شارٹ لسٹڈ آپ اس حلقے سے نہیں تھے. اور میں 42 اور 43 ایک تو نیشنل اسمبلی کے نیچے آتے ہیں, اوپر نیشنل اسمبلی کا حلقہ ایک ہے اور دونوں آپس میں لنک ہیں. ان میری جو آبائی جو میرا گاؤں ہے وہ بٹ سر یہ تو تمام جو پی پی کی کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ تو نیشنل کے نیچے اسی طرح میں وہ کر رہا ہوں. کچھ صورتحال میری یہاں سے مختلف تھی, تو مجھے دونوں حلقے لگتے تھے. 42 میرا آبائی جو گاؤں ہے وہ 42 میں آتا تھا. میری رہائش 43 کے اندر بھی موجود ہے. یہ پنجاب گورنمنٹ بنی 2018 کے بعد, تو میں 2 ٹنیور اوورسیز پاکستانی کمیشن کا چیئرپرسن تھا ضلع سیالکوٹ میں. 38% ہماری پرسنٹیج تھی کیسز حل ہونے کی. آج جب میں نے جب اس کو چھوڑا, ریزائن کیا, تو ہم اسے تقریباً 78% پہ 79% پہ 80% سے بھی اوپر لے کے گئے. 4 سال یا 3.5 سال کے اندر تقریباً 3 ارب سے زائد کی ریکوریاں ہم نے اوورسیز کی ضلع سیالکوٹ میں کروائیں, جس میں پراپرٹی کے قبضے تھے. ان 4 سالوں میں سرکاری دفتر سے 1 روپیہ سرکاری خرچہ نہیں ہونے دیا, ایک سرکاری پیالی چائے کی کسی کو نہیں پلانے دی, اپنی جیب سے سب کچھ کیا. اور سب سے بڑی بات, 3 ارب کے بدلے ہم نے 3 روپے کی کرپشن نہیں ہونے دی. السلام علیکم ناظرین, نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چوہدری محمد اویس. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ڈسکا سٹی کے اندر. ڈسکا سٹی جہاں پہ ایک نوجوان قیادت کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ اوارڈ کی گئی ہے وقاص افتخار بٹ صاحب کو. ان کی سیاسی زندگی کے اوپر آج روشنی ڈالیں گے کہ کب سے یہ سیاست کے اندر ہیں اور آج جس مقام پہ یہ کھڑے ہیں, ٹکٹ لے گئی ہیں ڈسکا سٹی کی, جہاں پہ بڑے بڑے برج کھڑے تھے ٹکٹ کی آس امید لے کر. تو ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ ان کا ویژن کیا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں یہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہیں. وقاص بھائی, سب سے پہلے ہم آپ کی سیاسی زندگی کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیتے ہیں. ڈسکا سٹی کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ وقاص بٹ صاحب نے کب سے سیاسی سفر کا آپ نے آغاز کیا, وہ کب سے خان صاحب کے ساتھ آپ شانے بشانہ ہو کے چل رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, میں 2007 سے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے میں نے PTI کو جوائن کیا, اور 2007 سے لے کے آج 2023 ہے, تو مختلف ذمہ داریوں پہ میں نے کام کیا, جس میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پہلے میں لاہور میں سیکٹری اطلاعات رہا, پھر سیکٹری اطلاعات پنجاب رہا, اس کے بعد میں جنرل سیکٹری ISF پنجاب رہا, اس کے بعد میں سیکٹری اطلاعات مرکز میں بھی رہ چکا ہوں, اسی طرح ISF پنجاب کا صدر رہ چکا ہوں. اس کے بعد میں نے سیکٹری اطلاعات سینٹرل پنجاب PTI اور CEC کا ممبر بھی رہ چکا ہوں, یہ اعزاز حاصل ہے جی. اس کے بعد میں ضلع سیالکوٹ میں جب یہ پنجاب گورنمنٹ بنی 2018 کے بعد, تو میں 2 ٹنیور اوورسیز پاکستانی کمیشن کا چیئرپرسن تھا ضلع سیالکوٹ میں, اور الحمدللہ ہم نے اوورسیز کے لیے بڑی خدمات انجام دیں, اور جس کی بدولت مجھے جناب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے بیسٹ ایوارڈ بھی پنجاب میں دیا. بٹ صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اور کیا آپ کی فیملی میں بھی کوئی اس سے پہلے سیاست کرتا رہا ہے, یا پھر آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سیاست کو باضابطہ طور پر اپنایا ہے؟ جی, جس طرح میری فیملی کا تعلق ہے, تو میری فیملی, میرے دادا جو ہیں وہ جب پاکستان میں پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے بلدیات کے, تو تب 61 یا 62 کی بات ہے, آج سے 60 سال پہلے, تو وہ ممبر ضلع کونسل ہوئے. اس کے بعد پھر وہ چیئرمین یونین کونسل رہے. اس کے بعد میرے چچا تھے, وہ چیئرمین یونین کونسل محلوں میر سے وہ رہے. اس کے بعد میرے نانا تھے جی, وہ ٹاؤن کمیٹی جام کے چیمہ, جو اس حلقے کا سب سے بڑا ٹاؤن کمیٹی ہے ڈسکا شہر کے بعد, وہاں سے وہ چیئرمین رہے. اس کے بعد میرے کزن بھی رہے. اسی طرح میرے انکل ہیں میرے, اپنا وہ آلومار یونین کونسل سے وہ ناظم تھے جی, وقار بٹ صاحب. تو اس طرح مختلف فیملی تقریباً پچھلے 60 سال سے
اسی علاقہ میں اور اسی لوگوں کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. تو الحمدللہ اب اللہ کی ذات نے مجھے موقع دیا ہے وہ اپنی عوام کی خدمت کرنے کے لیے. باقی میری جی ایجوکیشن جو ہے وہ گریجویشن آنر ہے. اور بٹ صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ اوورسیز پاکستان کمیشن کے آپ چیئرپرسن بھی رہ چکے ہیں ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے. اس کے اندر آپ نے کون سی ایسی خدمات سر انجام دی ہیں, کون سا ایسا آپ نے نمایاں کام کیا ہے؟ جی میں جب مجھے ذمہ داری ملی تھی 2019 میں تو ہم نے سب سے پہلے تو جو کیسز حل ہونے تھی تو اوورسیز پاکستانی کمیشن اور اوورسیز جو ضلع سیالکوٹ میں ہے وہ پنجاب میں تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اوورسیز کی تعداد ہے. تقریباً 5 لاکھ اوورسیز ہیں. اور ہماری جو معاشی حالات ہیں ان کو مضبوط کرنے میں اوورسیز کا بڑا اہم رول ہے. اور خاص طور پہ کروڑوں روپے کی رشوت کی آفر بھی آتی ہوگی. میں وہ عرض کر رہا ہوں. تو میں جب آیا تو 38% ہماری پرسنٹیج تھی کیسز حل ہونے کی. تو الحمدللہ آج جب میں نے جب اس کو چھوڑا ریزائن کیا تو ہم اسے تقریباً 78% پہ 79% پہ 80% سے بھی اوپر لے کے گئے. جو نمایاں ہم نے کام کیے اس میں سب سے پہلے تو میں نے اوورسیز کی جو ڈرائیونگ لائسنس تھا تو جو لرننگ لائسنس ہوتا ہے وہ 42 یا 45 دن کی اس کی شرط ہوتی ہے. تو میں نے اپنے اس ٹائم کے ڈی پی او ڈی سی او صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے مشاورت کے ساتھ ایک فیصلہ کیا. تو جو اوورسیز باہر سے آتے ہیں وہ اپنا اوورسیز کارڈ دکھائیں. ان کا اگر وہ اوورسیز ہیں تو ان کا 1 دن کے اندر لرننگ لائسنس بنوانے کی انہیں ضرورت نہیں, وہ اپنے ٹرائی دیں اور اس کے بعد انہیں لائسنس بنا دیا جائے اگر وہ ٹرائی میں پاس ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے درجنوں تعداد میں اوورسیز کے اس طرح ان کے کاؤنٹر لگوا کے ان کی سہولیات کے لیے انہیں لائسنس بنوائے. اس طرح مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہم نے اوورسیز کی سہولت کے لیے کہا کہ انہیں لائن میں نہ لگنا پڑے, ان کے ایک عزت و پروٹوکول کے ساتھ ان کا جو کام ہو. مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہم نے ان کے لیے کاؤنٹر لگوائے. اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا بتاؤں ہاں میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف. ہم نے اوور آل تقریباً ان 4 سال یا 3.5 سال کے اندر تقریباً 3 ارب سے زائد کی ریکوریاں ہم نے اوورسیز کی ضلع سیالکوٹ میں کروائیں, جس میں پراپرٹی کے قبضے تھے اور مختلف ایشو تھے, لوگوں کے لین دین تھے, لوگوں کی پرسنل فیملی ایشو تھے. تو الحمدللہ ہم نے لوگوں کی جو خدمت کر سکتے تھے ایک اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ ہم نے بھرپور کی. خاص طور پہ ہم نے کورٹ جو اسپیشل ماڈل کورٹ بنی تھی اس میں ہم نے اسپیڈلی سیشن جج صاحب کے ساتھ مل کے کوآرڈینیشن کر کے ہم نے وہاں پہ ہم نے لوگوں کو ریلیف دلوایا. اور سب سے بڑی بات میں آج آپ کے یہ میڈیا کے ذریعے میں اپنی عوام اپنے دوستوں بھائیوں کو بتانا چاہوں, سب سے بڑی بات الحمدللہ ہم نے ان 4 سالوں میں سرکاری دفتر سے 1 روپیہ سرکاری خرچہ نہیں ہونے دیا. ایک سرکاری پیالی چائے کی کسی کو نہیں پلانے دی, اپنی جیب سے سب کچھ کیا. اور سب سے بڑی بات 3 ارب کے بدلے ہم نے 3 روپے کی کرپشن نہیں ہونے دی. تو یہ الحمدللہ یہ ہم نے کام کیے اپنے عوام کے لیے, اپنے ضلع کے اوورسیز کے لیے. تو باقی اللہ نے انشاءاللہ موقع دیا تو اس سے بڑھ کے بھی انشاءاللہ کریں گے. بٹ صاحب اس چیز کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ایک چیز جو شور مچایا جا رہا ہے کہ بٹ صاحب خود تو اس حلقے کے لیے آپ نے اپلائی تو کیا ہوا تھا, لیکن یہ کبھی بھی یہ حلقہ آپ کی فرسٹ پریفرنس کبھی بھی نہیں رہا ہے. آپ حلقہ پی پی 42 کے لیے خود کو امیدوار کنسیڈر کرتے رہے ہیں ہمیشہ, اور پارٹی کو آپ نے انٹرویو جو دیا ہے وہ بھی آپ نے 42 کے حوالے سے دیا تھا نہ کہ 43 کے حوالے سے. اب چونکہ خان صاحب نے آپ کو 43 میں لے گئے, انہوں نے ٹکٹ اوارڈ کر دیا, ان کا اختیار تھا انہوں نے کر دیا, لیکن وہاں کے جو ورکر تھے جو محنت کر رہے تھے ان کی محنت کیا رائگاں چلی گئی یا کیا ان کا جو حق تھا وہ مجروح نہیں ہوا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. اور میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب نے جو میرے پہ اعتماد کیا ہے عام ورکر اور مڈل کلاس پہ, شاید اس کی مثال پاکستان میں کم ہی ملتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. تو میں نے دونوں حلقوں سے اپلائی کیا ہوا تھا 42 اور 43 سے, اور میں 42 میں انٹرویو دینے گیا. اور جب میں گیا اور آپ کو میں بتاؤں 42 اور 43 ایک تو نیشنل اسمبلی کے نیچے آتے ہیں, اوپر نیشنل اسمبلی کا حلقہ ایک ہے اور دونوں آپس میں لنک ہیں. اور میری جو ابائی جو میرا گاؤں ہے وہ بٹ سر یہ تو تمام جو پی پی کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہ تو نیشنل کے نیچے اسی طرح میں وہ کر رہا ہوں. کچھ صورتحال میری یہاں سے مختلف تھی.
تو مجھے دونوں ہلکے لگتے تھے. 42 میرا آبائی جو گاؤں ہے وہ 42 میں آتا تھا. میری رہائش 43 کے اندر بھی موجود ہے, اور میرے خاص طور پہ جیسے میں نے کہا میرے ننیال کی 2 یونین کونسلیں ہماری ادھر آلو مار اور جام کے چیمہ وہ 43 کے اندر آتی ہیں. تو لہٰذا میرا سیاسی جو سفر ہے پی ٹی آئی میں وہ بہت زیادہ ڈسکا سٹی میں ہی گزرا ہے, اور اپنے جو ہمارے کارکن, ہمارے ورکر, ہمارے بھائی, ان کے ساتھ ہم نے مل کے ڈسکا میں شہر میں اور ڈسکا کی عوام کے لیے اس سے پہلے بے شمار ممبرشپ کئی دفعہ ہم نے کی, جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی ہم ڈسکا میں موجود رہے ہیں. اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے مجھے حکم دیا, انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا جی آپ پہ میں یہ ذمہ داری ڈالنا چاہتا ہوں. تو جو میرے قائد اور میرے لیڈر کا حکم تھا اسے میں نے ایکسیپٹ کیا, اور الحمدللہ میں پچھلے تیسرا ہفتہ ہو چکا ہے, اور ان 3 ہفتوں میں ڈور ٹو ڈور کمپین کا جو آغاز کیا ہوا ہے, میں ان 3 ہفتوں میں تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگوں کو پرسنلی مل چکا ہوں, اور عام آدمی تک رسائی کرنا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ میرا ٹارگٹ ہے جب بھی الیکشن ہوں, اگر 14 تو ہوتے ہیں یا 14 کے بعد بھی جب بھی ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ میرا یہ ہے تو میرے حلقے کا جو عام ووٹر ہے تقریباً 2 لاکھ سے زائد ووٹر ہے, میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے ہر ووٹر کے پاس ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر گھر میں جا کے خود ان سے ملوں. بٹ صاحب وہاں پہ پاشی صاحب وہاں پہ ہیں, چودھری ممتاز صاحب ہیں سابقہ MP حاجی ناصر چیمہ صاحب جو کہ سابقہ ٹکٹ ہولڈر رہ چکے ہیں, ضیاء اللہ کھارا صاحب ہے, رضا صاحب تو وہ برادرانہ طور پر آپ کے حق میں وہ بیٹھ چکے ہیں. ویسے ایک وزادار سیاستدان کو ایسے ہی کرنا چاہیے, چیئرمین کا جو فیصلہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن جو باقی جو دیگر کینڈیڈیٹس ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. ایک تو سابقہ ٹکٹ ہولڈر ہے اور دوسرے سابقہ MP ہیں. سر ان کی سیاست کیا کھڈے لائنیں نہیں لگا دی چیئرمین صاحب نے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہوتا, اس میں کوئی شک نہیں. بہت بڑے نام ہیں یہ سارے, ہمارے سینئر ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن جو پارٹی نے فیصلہ کر دیا ہے جناب چیئرمین عمران خان صاحب نے, میں سمجھتا ہوں اس پہ سارا وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, سارے پیرا بھی دے رہے ہیں, اور سٹیپ بائی سٹیپ اپنے ٹائم کے ساتھ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور سارے پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی 12 دفعہ میرے لیڈر نے جناب عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی وہ کہہ چکے ہیں جن دوستوں کو, جن بھائیوں کو موقع نہیں ملا, تو دیکھیں ٹکٹ کے لیے تو بے شمار امیدوار ہوتے ہیں, ملنی ایک کسی کو ہوتی ہے, اور جو رہ جائیں گے ان کو ان کے کارڈ کے مطابق اور ان کی جو خدمات ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ انہیں بھی اکاموڈیٹ کر دیا جائے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ, اور سارے ہمارے ساتھ مل کے چلیں گے اور سب کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. اور ان کی رہنمائی, اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, میرے سے سارے عمر میں بھی بڑے ہیں, انشاءاللہ ان کی سرپرستی میں ہم انشاءاللہ یہ 43 کا الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے. اگر ان میں سے واٹسپ کسی نے پروٹیسٹ کیا اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کانٹیسٹ کیا تو صاف ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے وہ خراب ہوگا. اس صورت میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا پلاننگ ہے آپ کی, اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کریں گے پھر آپ؟ دیکھیں جی, پارٹی نے اس حوالے سے ایک کمیٹی بنا چکی ہے جناب چیئرمین عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق. جتنے بھی دوستوں کے اگر کہیں پہ ایسا تو ہمارے حلقے میں کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا, اور سارے میرے رابطے میں ہیں. میں جس دن ٹکٹ جمع کروائی RO صاحب کے آفس میں, اسی دن سے میں تمام دوستوں کے ساتھ, اس سے پہلے بھی رابطے میں تھے کیونکہ ہم ایک پارٹی ہیں, اس کے بعد بھی تمام دوستوں کے گھروں میں گیا, تمام کے ساتھ مسلسل آج کے دن تک رابطے میں ہوں, کوآرڈینیشن میں ہیں, ہم ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں. باقی پارٹی نے کمیٹی بنائی ہے جن دوستوں کے اس کے علاوہ بھی کوئی تحفظات ہیں تو وہ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے کمیٹی ان کے تحفظات دور کرے گی. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ ڈسکا شہر 1.5 لاکھ تقریباً ووٹ کا یہ شہر ہے, اور تقریباً 2-2.25 لاکھ ووٹ ہے ہمارے پورے حلقے کا اوورال. تو انشاءاللہ اس دفعہ میں آپ کو یہ جو میں نے پچھلے 3 ہفتے سے رسپانس پبلک کا دیکھ رہا ہوں, عام آدمی کا, صرف عوام میں صرف عمران خان صاحب کا ووٹ ہے, اور عمران خان کا اس دفعہ انشاءاللہ بلہ چلے گا ڈسکا.